جی جی، میوٹ میوٹ کریں، میوٹ کریں. گڈ. نوید آپ انمیوٹ کر کے دو. جی 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 جی. چلیں ٹھیک ہے. انسٹرکشنز میں سب سے پہلے بتا دوں، بٹوین دا سیشن کوئی سوال نہیں کرے گا، بیکاز آئی ایم ان ٹو دا سیشن. میرا دماغ یہی پہ ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی سوال ہے وی کین ایڈریس دیٹ ایٹ دا اینڈ آف دس ڈسکشن. اوکے، از دیٹ کلیئر؟ جی جی میں نے ان کو میوٹ کر دیا سب کو. دے وانٹ بی ایبل ٹو انمیوٹ themselves now. اوکے اوکے فائن، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی کل حال، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے تو تمام تعریف ہے، تمام حمد اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں پھر سے جمع کیا اس منظم کام کے لیے. بے شک وہی حاکم ہے، بادشاہ ہے، الہ ہے، رب ہے، مالک ہے، اور ان سب لوگوں کا مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے، مدبر بھی ہے، اور بادشاہ بھی ہے جو حاکمیت اور بادشاہت کا دعویٰ کرتے ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے ان کی بادشاہت اور ان کی حاکمیت جھوٹی ہے. اس کائنات میں ایک ہی کی مرضی چلتی ہے، ایک ہی کی حاکمیت چلتی ہے، ایک ہی اس کائنات کا بادشاہ ہے. وہ الہ ہے، وہ رب ہے جس کا نام اللہ ہے. ٹھیک ہے. اب چلیں ہم تھوڑا بہت، میں آپ کو ایک بیک ڈراپ دے دوں کہ جو ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر رہے تھے. ہم نے پہلے 4 رکوع ڈسکس کیے جس میں ہم نے دیکھا کہ جس میں اگر آپ دیکھیں گے تو پورا جو قرآن کا ڈاکٹرین ہے، فنڈامنٹل ڈاکٹرین جو ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا، اس کو ہم نے کوشش کی کہ ہم اسے ایکسپلور کریں. اس میں بنیادی دعوت تھی، پوری نوع انسانی کی دعوت تھی. جیسے آپ نے لفظ بھی سنا ہوگا اس میں، یا ایھا الناس تھا لفظ، جو اگلے جو پیچھے رکوع آئے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. دعوت کا موضوع پوری انسانیت ہے. تو ان پچھلے 4 رکوع میں جو پورا مکی دور تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک کرکس بیان کیا. مکہ میں کیا ہوا، کیسے وہ صحابہ اس ایمان کی اس عمارت پہ تعمیل پائے تکمیل پہنچے. تو یہ پچھلے 4 رکوع میں بیتا. اب یہ جو 5واں رکوع سٹارٹ ہونے والا ہے، یہ اس کا ڈسکشن پورا بنی اسرائیل پہ ہے. اور یہ 5واں رکوع ہی نہیں، یہ رکوع 5 سے سٹارٹ ہوگا اور رکوع 14 تک جائے گا. انفیکٹ 15ویں رکوع کی پہلی جو 2 آیتیں ہیں وہ بھی بنی اسرائیل ہی کے متعلق ہیں. انہیں پورا ڈسکشن ہی بنی اسرائیل کے متعلق ہے. اور اس کا جو یہ پہلا رکوع ہے، خاص کر پہلا رکوع، یہ 7 آیتوں پر ہے، 7 آیتوں پر مشتمل ہے. ان 15ویں رکوع میں سب سے پہلا رکوع یعنی رکوع 5 7 آیتوں پہ مشتمل ہے. تو گویا آپ یہ تصور کیجئے جیسے پورے قرآن کا جو ڈاکٹرین ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، تو وہ بھی 7 آیتیں ہیں. یہ پورے بنی اسرائیل کا جو ڈسکشن ہے، اس کا جو ایک بیک ڈراپ ہے، اس کا جو ایک اوپننگ سین ہے، وہ یہ 7 آیتیں ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بنی اسرائیل کا فاتحہ ہے، اوپننگ آف دا ڈسکشن آف بنی اسرائیل. تو آپ ایسے تصور کیجیے یہ 7 آیتیں، پہلی 7 آیتیں سمجھیں آپ، یہ بنی اسرائیل کا فاتحہ ہے، اوپننگ سین آف دا ڈسکشن آف بنی اسرائیل. یہ بھی 7 آیتوں پر مشتمل ہے. کیا لنگوسٹیکل خوبصورتی ہے اس قرآن کی. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم بنی اسرائیل کو تو سامنے لا رہے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کو آپ جب ذہن میں رکھیں گے تو جو آج کرنٹ دور ہے دنیا کا، جو ہماری امت ہے، ہم جس امت میں ہیں، جو آخری امت ہے، اس کو آپ بالکل چینلائز کیجئے گا، اس کو آپ پرلر میں ڈرا کیجئے گا، تب جا کے اس قرآن کا مفہوم، اس کا حق کچھ حد تک ہم ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل، لفظ آیا ہے یا بنی اسرائیل. تو پہلے بنی اسرائیل کو تو سمجھنا ہوگا. اگر مخاطب ہیں بنی اسرائیل کے لوگ، تو یہ بنی اسرائیل ہے کون؟ اصل میں اگر آپ دیکھیں گے اسرائیل کا جو مطلب ہے
بالکل لٹرل ٹرمینالوجی اگر ہم دیکھیں گے اسرائیل کا تو اس کا مطلب ہے بندہ خدا، عبد اللہ جسے آپ کہتے ہیں عربی میں، اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ لیکن یہ اسرائیل کس لفظ میں، کس زبان میں یہ اسرائیل جو ہے یہ بندہ خدا کہا گیا؟ یہ ہیبریو لینگویج ہے جسے آپ عبرانی کہتے ہیں۔ عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کے بندے کو کہتے ہیں اسرائیل۔ یہ دو لفظوں سے بنا ہے، ایک ہے اسرا اور ہے ایل۔ اسرا کہتے ہیں اسٹرگل کرنے کو، اسٹرائیو کرنے کو، کوشش کرنے کو، جد و جہد کرنے کو، جو جوہد کرتے ہیں اسے اسرا کہتے ہیں۔ اور ایل کہتے ہیں ہیبریو لینگویج میں اللہ تعالیٰ کو، کائنات کے خالق کو، عبرانی زبان، یس ہیبریو لینگویج۔ جو ابھی آپ کے سوالات ہوں گے اسے لاسٹ میں ایڈریس کر لیں گے، اوکے؟ تو اسرائیل کو اگر آپ جمع کریں، اسرائیل کا مطلب ہے اسٹرگل کرنا، جوہد کرنا، جد و جہد کرنا، اور ایل کا مطلب ہے اللہ۔ تو اگر آپ مل کے اسے جوڑیں گے تو لفظ آئے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جوہد کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسٹرائیو کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسٹرگل کرنے والا۔ تو مل کر بناتے ہیں اسرائیل، the one who struggles in the cause of اللہ سبحانہ وتعالی، جو جوہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اسے کہتے ہیں اسرائیل، ہیبریو لینگویج میں، عبرانی زبان میں، اوکے؟ اب یہ لقب کن کو تھا اور کون تھے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جوہد کرنے والے؟ یہ تھے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان کا لقب ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کیوں ان کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں یہ لقب ملا؟ اس کی کچھ وجہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اگر ایک یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوڑا بہت وہ تصور ہوگا آپ کو، تو آپ نے سمجھا ہوگا کہ وہ کن ٹیسٹ سے گزر کے آئے، جو ان کی سپریشن ہوئی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، پھر وہ شدید غم کا شکار ہوئے، تب بھی جا کے سورہ یوسف میں لفظ آتا ہے جب ان کو وہ اپنے بیٹے، اپنے یوسف کے بارے میں وہ قصہ سناتے ہیں، تو ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ میں تو صبر کروں گا، اور صبر ہی نہیں فرمایا، صبر جمیل لفظ آیا ہے سورہ یوسف میں، میرا آپ دیکھیں گے پنیکل آف صبر کروں گا میں۔ تو یہ سارے کریکٹرسٹکس تھے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس وجہ سے ان کا لقب ملا، ان کو لقب پڑا اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جوہد کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا بندہ، اللہ تعالیٰ کا محب، اسے کہتے ہیں اسرائیل۔ اب جب ہم ابھی اسرائیل کو ایز اے ورڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو جو پولیٹیکل کنوٹیشنز ہے، جو پولیٹیکل انجیکشنز ہیں، ان کو آپ باہر نکالیں، کیونکہ جو پولیٹیکل کنجکشنز ہے، جو پولیٹیکل کنوٹیشنز ہے اس ورڈ کے، وہ ماڈرن فارم میں ہے، جسے کہتے ہیں، وہ کلیم کرتے ہیں وی ہیو اے اسٹیٹ دیئر بائی دی نیم اسرائیل، اسے آپ ذہن سے نکالیں۔ ہم بھی یہاں ابھی ہم صرف قرآن کی اصطلاح میں اسرائیل لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، جو پولیٹیکل کنوٹیشنز ہے اس کی کرنٹ سینیریو میں، اسے باہر نکالیں، ہمیں بالکل قرآنک لینس سے اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ جس ٹائم میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں، جس اسرائیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس بنی اسرائیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، قرآن میں اور کسی ذی شعور عقل میں اس کا اسٹیٹ کا تصور نہیں۔ تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسرائیل ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گرینڈ سن، پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ہے ابراہیم، یہ ہے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جو ان کی لینیج ہے۔ اب جو پروجینی ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو ان سے لوگ آئے، انہی کو کہا گیا بنی اسرائیل، چلڈرنس آف اسرائیل۔ تو اس لیے لفظ آیا ہے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، بالکل مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ بالکل مخاطب ہے یا بنی اسرائیل سے، او چلڈرن آف اسرائیل۔ تو اس کا مطلب یہ اسرائیل ایز اے ورڈ آپ کو سمجھ آیا، اور یا بنی اسرائیل کیا ہے؟ اے اسرائیل کے بیٹو، یہ کہہ سکتے ہیں اولاد اسرائیل۔ جب بھی بیٹے میں لفظ استعمال کرتا ہوں عربک لغت میں، جب بھی بیٹا ایز اے ورڈ استعمال ہوتا ہے، تو اس میں امپلائڈ ہے، اس میں ویمن فوک بھی آتے ہیں، ویمنز بھی آتے ہیں، یہ لنگوسٹیکل میجرمنٹ ہے جو عربک زبان میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا بنی اسرائیل کا مطلب ہے اے اولاد اسرائیل۔ اوکے؟ اب لیکن آگے بڑھنے سے پہلے کچھ پریریکویزٹس کی ضرورت ہے، جو بنی اسرائیل کے ڈسکشن سے پہلے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب بھی ہم اس رکوع کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کچھ چیزوں کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ڈسکشن ہے اہلی کتاب میں سے ایک گروہ کا، جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں۔
مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو پہلی جو امت کا جو وہ سامنا کرنا پڑا وہ وہاں پہ یہودی تھے. اور یہودی کیا ہے؟ اہلی کتاب میں سے ہیں. ان کو وہ کتاب کے بارے میں بالکل اویئر ہیں. ان کو یہ نبوت کا کنسپٹ تو ہے. تو اس کا مطلب جن کو بھی یہ تصور ہے نبی ہونے کا، رسالت کا، کتابوں کا، آخرت کا، ان کو ڈسکشن میں لایا گیا ہے. تو اس میں مراد اہلی کتاب ہے. تو جب بھی ایسی آیتیں ہیں تو فوکس میں اہلی کتاب ہے، اور خاص کر یہودی. کیونکہ مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سب سے پہلی جو امت وہاں پہ تھی سابقہ مسلمان امت. میں بار بار دوہرا رہا ہوں یہ بات، سابقہ مسلمان امت. وہ مسلمان تھے جو گزر گئی، جن کو ایک شریعت دی گئی تھی. تو ان کے متعلق ہے یہ ورسز کچھ. اب اس میں یہ جو بنی اسرائیل کا ڈسکشن لایا گیا، ان کو دعوت دی جا رہی ہے ان جنرل سارے اہل کتاب کو، اور ان پرٹیکولر اہل یہود کو، جن کو آپ یہودی کہتے ہیں. ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو دعوت آپ کو دی جا رہی ہے یہ کوئی الگ دعوت نہیں، یہ وہی ایک تنہا اکیلی دعوت ہے جسے تمام انبیاء دیتے رہے. جسے آپ آسان ایگزامپلز میں اگر آپ قرآنک لینس سے دیکھیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ وہی دعوت ہے جو ہر نبی لے آیا. وہ دعوت کیا تھا؟ وہ دعوت کیا تھی؟ اسلام کی دعوت. کہ تمہاری زندگی گزارنے کا ایک ہی واحد تنہا طریقہ ہے، وہ ہے اسلام. اب یہ وہ کام تھا، یہ وہ ایسا کام تھا جو تمہیں سونپا گیا تھا. جب نبی آئے تو تمہیں سونپا گیا یہ کام کہ تم دنیا میں اس دین کا غلبہ کرو، اسے پہنچاؤ، جو کہ اس دین کا حق ہے، اور جو کہ اس دین کے ماننے والوں کا حق ہے کہ وہ اس دین کے غلبے کے لیے جہد کرے، کام کرے اس کے لیے. یہ وہی کام ہے جو آپ کو کرنا تھا. لیکن آپ یہ کام کیا ہی کرتے، آپ تو خود اس پہ پورا نہیں اترتے. سب سے پہلے اگر میں کسی چیز کو انڈورس کرتا ہوں، میں اس میں پورا اترنا چاہیے، مجھے اس میں گھولنا ہے اپنے آپ کو، پھر جا کے میں اسے دوسروں تک پہنچا سکتا ہوں. تو وہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، دوسروں کو پہنچانے کی تو دور کی بات ہے. اور یہ گواہی ان کا اخلاق، ان کا مقام، ان کی وہ سویلائزیشن خود گواہ تھی کہ وہ کس اخلاقی پستی کے شکار تھے. ان کی سویلائزیشن خود گواہ تھی، ان کے اخلاق گواہ تھے وہ کس اخلاقی پستی کے شکار تھے. اب انہیں کہا گیا ہے کہ تم اس آخری پیغمبر، اس نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کے مشن کے ساتھی بنو. یہ سب سے پہلا پریریکویزٹ ہے اس رکوع کو سمجھنے سے پہلے. جو تم کام نہ کر سکے، اب یہ آخری نبی آئے ہیں، اس کے مشن میں آپ بالکل برابر کے ساتھی بنو. یہ سب سے پہلا اصول ہے. دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول بھی یہی دہرایا گیا کہ تورات جو آپ کے پاس ہے، جو بالکل ایک پیورسٹ آف دا پیور فارم میں تو نہیں ہے، لیکن جو کچھ اس کا بنیادی اصول ہے، جو اصول دین کا تقاضا ہے، یعنی نبوت کا کانسیپٹ، کتاب اللہ کا کانسیپٹ، آخرت کا تصور، یہ وہی چیز دہرا رہا ہے جو تورات میں آپ کے پاس ہے. یہ کانسیپٹ آپ کے پاس ہے، قرآن بھی سیم یہی میسج دے رہا ہے، کوئی مختلف بات نہیں. لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے قرآن اپنی حجت پیش کر رہا ہے تمام امت کے ساتھ، اور خاص کر اہل کتاب میں. اور اہل کتاب میں بھی کون پھر ان پرٹیکولر؟ یہودی. یعنی قرآن کی حجت پیش کیا ہے ان آیتوں نے، اس رکوع نے قرآن کو بحثت حجت پیش کیا ہے. اور حجت کن کی شکل میں؟ کہ جو آپ میں سے اہل فطرت لوگ ہیں، جو بنی اسرائیل میں کچھ فطرت کے تقاضے پہ پورا اترنے والے کچھ لوگ ہیں، جو شریف النفس انسان ہیں، وہ اس گواہی کو، وہ اس دعوت کو قبول کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے. سب سے پہلی حجت یہ ان کے لیے ہے تاکہ ان کی آنکھیں کھل جائیں. ہم جس نبی کے انتظار میں تھے، جس سیولائزیشن کو ہم دے رہے تھے، بتا رہے تھے کہ نبی آنے والے ہیں، نبی آنے والے ہیں، یہ قرآن وہی سیم میسج دے کر آیا ہے. اور اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत में है। तो सबसे पहला उसूल जो ये दे रहा है कुरान की हुज्जत में, वो ये है कि जो आप में से सलीमुल फितरत लोग हैं, जो चाहते हैं इस दावत को कबूल करना, वो जाके आगे सामने आए। ये सबसे पहला उसूल। दूसरा उसूल, जो यहूदियों का रोब था पूरे माशरे में, हम तो इल्म के वो इल्म के मयार सेट करते हैं, वो प्रिंसिपल्स हम सेट करते हैं, यहूदी, अल्लाह ताला ने उनका रोब खत्म कर दिया। जो वो अखलाकी बेंचमार्क था, जो वो सेट कर रहे थे मोरालिटी एथिक्स के प्रिंसिपल समाज में, अल्लाह ताला ने उनसे वो मनसब छीन लिया। अब तुम नहीं होंगे जो मोरालिटी एथिक्स के प्रिंसिपल सेट करोगे। अब जो इस कुरान के मानने वाले होंगे, वो मोरालिटी, वो प्रिंसिपल्स, वो एथिक्स, वो सिखाएंगे जिंदगी कैसे गुजारनी है, जो इस कुरान के मानने वाले हैं। अभी नॉमेनक्लेचर छोड़े, उनका नाम क्या होगा। तो यहूदियों का रोब खत्म करना समाज में, उनका वो जो अखलाकी बेंचमार्क सेट कर रहे थे कि तुम्हें जिंदगी ऐसे गुजारनी है, तुम्हारी जिंदगी का तस्वुर ये होना चाहिए, उनसे वो मनसब छीन लिया गया जब ये कुरान ने ये ऐलान कर दिया कि जो इस दावत पे लब्बैक करेगा वही होगा इस दुनिया का निजाम संभालने के लिए, वही हकदार है इस दुनिया का निजाम संभालने के लिए। तो यहूदियों का रोब इस दावत से हटा दिया गया, उनको इस मनसब से खारिज कर दिया गया। और तीसरी बड़ी चीज, जो ये कम हिम्मती थी, किन में, जो ईमान ला चुके थे मक्का में, उनको हौसला अफजाई देना कि तुम्हें कम हिम्मत नहीं होना है, बल्कि जो साबिका मुसलमान उम्मत थी, जिसे आप यहूदी कहते हैं, उनको, उनके लिए ये कम हिम्मती का मौका है। उनकी कमर टूट गई जब कुरान ने अपना दावा पेश किया। यहूदी बेनिकाब हो गए, उनकी हिम्मतें जवाब दे गई, उनकी हिम्मतें टूट गई। ये दूसरे प्रीरिक्विजिट्स में है, जो इस डिस्कशन से पहले आपको समझना जरूरी है। ये कुरान क्यों अपना दावा पेश करता है? सबसे पहला दावा, तौरात और कुरान की मैसेज एक ही है बुनियादी उसूल में। ये वही पैगंबर है, ये अपनी बात वही रख रहा है जो तमाम पिछले पैगंबर रखे हैं, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और दूसरी बात, जो मनसब था, जो गवर्निंग प्रिंसिपल सेट कर रहे थे समाज में, वो अब यहूदी नहीं होंगे, वो कुरान के मानने वाले होंगे। अभी नॉमेनक्लेचर को साइड छोड़े, उनका नाम क्या होगा। जो इस कुरान को मानते हैं वही बेंचमार्क बनेंगे सोसाइटी के, वही बताएंगे जिंदगी का ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है जिंदगी की, वो इस कुरान के मानने वाले सेट करेंगे। और तीसरा बुनियादी उसूल था जो इन आयतों में हमें पेश किया गया, वो ये था कि जो पिछले 4 रुकू बीते सूरह बकरा के, उसमें अल्लाह ताला ने फंडामेंटल डॉक्ट्रिन के बारे में बताया, कुरान का मौजू बताया, कुरान की दावत बताई। अगर किसी को कुरान समझना होगा, इस्लाम समझना होगा, उसे पहले 4 रुकू अगर उसे वो जहन में उतरे, उसके कल्ब पे वो गहराई डाल दें, उसके लिए एक हिदायत का रास्ता खुल जाएगा, जो सूरह बकरा के पहले 4 रुकू है। तो उसी की एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन थी। जो जो इस किताबुल्लाह से रोगरदानी करेंगे, जो जो इस किताबुल्लाह को छोड़ देंगे, पसे पुश्त डाल देंगे, उनका हशर क्या होगा। और उसके लिए चुना बनी इसराइल। ये भी एक प्रीरिक्विजिट्स में से एक है कि जो इससे पहले रुकू में भी था, किताबुल्लाह पे तसव्वुर था, किताबुल्लाह पे जोर था, इस किताब पे ईमान लाओ। अब जो इस किताब पे ईमान नहीं लाएंगे, उनका हशर होगा बनी इसराइल जैसा। लेकिन सवाल पैदा होता है, बनी इसराइल ही को क्यों चुना? बनी इसराइल को इसलिए चुना कि पिछले 400 बरस से, 4000 बरस से, टू बी मोर अप्रोप्रिएट, नॉट जस्ट 400 ईयर्स, 4000 साल से एक उम्मत बिल्कुल सामने थी, जिनको टाइम टू टाइम कोई हुक्मरान आता था, कोई जालिम आता था, इनकी पिटाई करता था, चाहे वो टाइटस की शक्ल में हो, चाहे वो बुख्त नजर की शक्ल में हो, चाहे आज फिर रीसेंट पास्ट में हिटलर की शक्ल में हो। हर कोई जालिम आता था, इनकी पिटाई करता था, इनको बड़ा जलील करता था। तो अल्लाह ताला उस कौम से मुखातिब है, इन जनरल पूरी इंसानियत से मुखातिब है कि जो जो इस किताब को पसे पुष्ट डालेंगे, उनकी पिटाई ऐसी होने वाली है, मुकद्दर है, उसूल नहीं बदलते, अल्लाह ताला के यहां सुन्नत चेंज नहीं होता।
جو جو اس کتاب سے روگردانی کریں گے ان کی پٹائی مقدر ہے، ان کی ذلت مقدر ہے، جو جو اس کتاب سے روگردانی کریں گے. یہ پہلا اصول آپ کو سمجھنا ہے. یہ تیسرا پریریکویزٹ بنتا ہے اس ڈسکشن کو سمجھنے سے پہلے. اور چوتھا پریریکویزٹ کیا ہے، سب سے آخری، وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو یہ تنبیہ کیا جا رہا ہے، یہ اویئر کرایا جاتا ہے کہ تم کسی ذوق میں نہ رہو، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا. جو جو قرآن کی نافرمانی کریں گے ان کا حشر سیم ہوگا جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. قرآن کسی نسل کو، کسی گروہ کو فیور نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بھی نبی کے ماننے والے ہو. قرآن کا اصول پہلے ہے. آپ کو حدیث شفاعت میں بھی یہ ملے گی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو شفاعت بخشیں گے، سب کو شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت ہر کسی کے حق میں قبول کر لی جائے گی سوائے اس کو شفاعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے ان کو نصیب نہیں ہوگی. اس گروہ کو، اس قوم کو، اس فرد کو جسے قرآن روک لے، جسے قرآن حجت بنے، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چھڑا سکتے. یہ قرآن کا اصول ہے. تو جو جو قرآن کی نافرمانی کریں گے ان کی ذلت، ان کی قومی پستی، ان کی فردی پستی مقدر ہے. یہ اور ایک پریریکویزٹس میں ہے جب ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھیں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایسے کھلتا ہے ہمارے سامنے اس بنی اسرائیل کا ڈسکشن. اب آئیے آتے ہیں آیت پہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بنی اسرائیل کو آپ سمجھ گئے. یہ بنی اسرائیل کے لوگ کون تھے اسے آپ سمجھ چکے ہیں. یا بنی اسرائیل، اب انہی اولاد اسرائیل سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ذرا خیال کرو، ذرا یاد کرو، ذرا تصور کرو اس نعمت کو جو میں نے تم کو عطا کی ہے. اس نعمت کا تصور کرو، اس نعمت کی یاد دہانی کرو جو میں نے تم پر عطا کی تھی. لیکن یہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں ریمائنڈ کرا رہے ہیں؟ کس چیز کی نعمت؟ کون کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں؟ کن نعمتوں سے نوازے تھے یہ بنی اسرائیل کی قوم؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن نعمتوں سے نوازا تھا؟ اس کی تشریح ہمیں خود قرآن دیتا ہے، اس کی وضاحت ہمیں خود قرآن کرتا ہے. سورہ بقرہ میں آگے ہی آئے گا، آیت 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو دنیا کی قیادت دے دی، دنیا کی امامت ان کو سونپ دی. آگے ہم پڑھیں گے، ابھی آنے والا ہی ہے اگلے 10-15 آیتوں کے بعد. ورس 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کیسے ان کو دنیا کا منصب دے دیا، دنیا کی قیادت دے دی، دنیا کی امامت ان کو سونپ دی. یہ ہے ایک نعمت. اور دوسری نعمت کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں آتا ہے ان کو میں نے شریعت عطا کی. جس کسی قوم کو شریعت عطا کی جاتی ہے وہ ریسٹ آف دا مین کائنڈ کے لیے ایک رہبر ہوتی ہے. تو ان کو میں نے رہبر بنا دیا پوری دنیا کا، جو اس ٹائم نون ورلڈ تھا. ہاں ہمیں پتا ہے کہ اس ٹائم امریکہ ایز اے سیویلائزیشن ڈسکور نہیں ہوا تھا، آسٹریلیا ایز اے سیویلائزیشن ڈسکور نہیں ہوا تھا، لیکن جو اس ٹائم نون ورلڈ تھا اس کا رہبر، اس کی امامت، اس کے لیے شریعت یعنی زندگی کیسے آپ گزاریں گے، ان کے گورننگ پرنسپلز، سوشل پرنسپلز، فیملی پرنسپلز سونپ دیے تھے اللہ تعالیٰ نے. کن کے ہاتھ میں؟ بنی اسرائیل کے ہاتھ. اس کی وضاحت سورہ مائدہ میں آئی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پے در پے پیغمبر بھیجے. شاید ہی ایسا کوئی ٹائم بچا ہوگا کہ اس ٹائم بنی اسرائیل کے پیریڈ میں کوئی ایسا ٹائم بچا ہوگا کہ جہاں وہاں پہ کوئی پیغمبر اویلیبل نہیں تھا. ان کی نصیحت کے لیے، ان کو راہ دکھانے کے لیے بادشاہت عطا کی. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جیسے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اتنے بہترین عادل بادشاہ عطا کیے، حاکم عطا کیے جو تمہیں زندگی کا تصور سکھائیں گے. اور سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو وہ عطا کیے جو میں نے آج اس سے پہلے کسی قوم کو عطا نہیں کیے. اتنا ایکسپلسٹلی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں نے بنی اسرائیل کو وہ عطا کیے جو میں نے اس سے پہلے کسی قوم کو عطا نہیں کیے. تو یہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو یاد دہانی کر رہے ہیں. ان نعمتوں کو تصور کرو، یاد کرو.
اب اس میں تھوڑا بہت ایک لنگوسٹیکل میجرمنٹ دیکھتے ہیں. دیکھیں لفظ آیا ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی انعمت پہلے آیا، یعنی نعمتی پہلے آیا. اذکروا نعمتی، نعمتی، نعمتی التی انعمت علیکم، نعمتی انعمت علیکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم پر انعام کیے، ان کو یاد کرو، وہ جو انعام میں نے تم پر کیے. کیا ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں ایک ہی اسٹیٹمنٹ دو بار؟ لیکن یہ قرآن ہے، یہ خالق کی کتاب ہے، اس میں کوئی چیز تکے سے نہیں ہوگی، کوئی غلطی نہیں ہوگی. نعمتی التی انعمت علیکم. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیا آپ نے کل کا ہوم ورک کیا؟ پھر میں کہہ رہا ہوں کل جو میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا وہ ہوم ورک آپ نے کیا؟ میں بار بار ہوم ورک ایز اے ورڈ استعمال کر رہا ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر نعمتیں عطا کی ان نعمتوں کو یاد کرو. یعنی نعمتوں کو ایکسپلسٹلی مینشن کر رہے ہیں. یہ کیوں؟ یہ سرسری طور پر نہیں آیا، اس کی حکمت ہے. وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ ان کا تصور یہ تھا کہ جو نعمتیں ہم پہ ہوئی یہ نسل کی بنیاد پر ہوئی. ہماری ریس اتنی سپیریئر ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتے جا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بار بار ان کو ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ جو نعمت تمہیں عطا کی اس منصب کی وجہ سے عطا کی. تمہارے یہاں کوئی نسل پر، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی نسل پرستی نہیں ہے، کسی نسل کو کسی ریس کو کوئی سپیریئر درجہ ہو، بالکل بھی نہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایکسپلسٹلی نعمتی دو بار استعمال کیے تاکہ ان کو واضح ہو جائے جو تمہیں نعمت عطا کی، تمہیں یہ تصور جو ہے کہ نسل کی بنیاد پر ہے اسے باہر پھینکیں، اس کا تصور بھی دل سے نکالیں. یہ کوئی نسل کی بنیاد پر تمہیں نعمتیں نہیں ملی، یہ تمہارے منصب کی بنیاد پر تمہیں ملی. اللہ تعالیٰ دین کو پیڈسٹل بنا رہے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو نوازتا ہے حق کی بنیاد پر، حق کی بنیاد پر، وہ اس کے حق ہونے کی بنیاد پر وہ نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تبھی جا کر وہ ہدایت کا صحیح ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے، ہدایت کا. ورنہ آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز ہدایت بظاہر نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہدایت بظاہر نہیں ہے. کس معاملے میں ہم سمجھتے ہیں ہدایت اور نعمتیں ہیں؟ ہمیں ایک لگژریس لائف سٹائل ہے، اکانومک مینز میں ہم آگے ہیں، پریسٹیجیس پوزیشن ہے، پولیٹیکل پوسٹز ہے، سوشل سٹیٹس ہے، ہمیں سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور نعمت ہے. لیکن حقیقت میں کوئی بھی نعمت نعمت نہیں ہے جب تک کہ حقیقی ہدایت نہ ہو. اور کون سی ہدایت؟ قرآن سے ہدایت، کتاب اللہ سے ہدایت. ان کے لیے تورات بظاہر ہدایت تھی اور ہمارے لیے قرآن. تو قرآن کے ہونے پر جو نعمتیں ہیں، کتاب اللہ کے ہونے پر جو نعمتیں ہیں، وہ حقیقت میں ہدایت یعنی نعمت فی الہدایت. وہی نعمت حقیقت میں ہدایت ہے، وہی اٹرنل نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں جو میں نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے یہ اس وجہ سے نہیں کی تمہیں کوئی نسل کا درجہ ہے، تمہارا کوئی سپیریئر ریس ہے. نہیں نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں. تمہارا منصب ہے کہ تم اس اسلام کے نامزد ہو، تم مسلمان ہو. یس، آئی ایم کوٹنگ دا ٹرم مسلم. اور یہ میں نے اس سے پہلے بھی ڈسکشن میں لایا کہ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے تھے انا مسلمین، میں مسلم ہوں. میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. تو یہ سابقہ مسلمان امت تھی، یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو نعمت عطا کی، یہ منصب عطا کیا، یہ رہبری عطا کی دنیا کی، یہ قیادت امامت دنیا کی عطا کی ان کے اسلام کی بنیاد پر. تو اسی لیے لفظ آیا اذکروا نعمتی التی انعمت بھی لفظ آیا، نعمتی بھی. ورنہ ان کی جو میننگ ہے، ان کا جو کرکس ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن دو بار استعمال کیا ایمفسائز کرنے کے لیے کہ یہ نعمتیں تمہیں ایک منصب کے تحت عطا کی گئی. اور وہ نعمتیں کون کون سی تھی؟ قیادت کی شکل میں، امامت کی شکل میں، شریعت کی شکل میں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ظہور ان کے لینڈز پہ، ان کی زمینوں پہ، بادشاہت، رہبری، یہ تھے وہ نعمتیں جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور قرآن میں ہی آگے فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِأَحْدِي أُوفِ بِأَحْدِكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے یہ عہد ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ بھی کسی سے عہد کرتے ہیں؟ اللہ کسی سے عہد کریں گے اور وہ وہاں سے یہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ بھی ایگریمنٹ کریں؟ عہد کا معنی ایگریمنٹ. اور ایگریمنٹ کن چیزوں کا ہوتا ہے؟
عہد، وعدہ، ایگریمنٹ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کس سے اللہ، کس سے انسان کرتا ہے ایگریمنٹ؟ آپ کس سے سمجھتے ہیں ایگریمنٹ کس سے ہوتا ہے؟ عہد کس سے ہوتا ہے؟ عہد وعدہ ہی نہیں ہوتا، ایگریمنٹ ہوتا ہے. عہد کس سے انسان کرتا ہے؟ جو سیم پاور کا ہوتا ہے. اگر آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں کسی کے ساتھ عہد کرنے کے لیے، اس کا مطلب آپ نے اس کی پاور کو تسلیم کر دیا. صلح حدیبیہ کیوں آپس میں ایک کامیابی تھی مسلمانوں کے لیے؟ اس سے پہلے تو پاور تسلیم ہی نہیں کرتا تھا قریش مسلمانوں کا. صلح حدیبیہ میں ایک جیت تھی مسلمانوں کے لیے. کم سے کم وہ ٹیبل پہ تو آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاور کو تسلیم تو کیا. وہ تو اس سے پہلے نگیٹ کرتے تھے، ہم تو ماننے ہی نہیں والے. تو خود میں ایک صلح حدیبیہ خود میں ایک جیت تھی. اس کی کانسیکوینسز پھر بعد میں کیا بنے وہ الگ بات ہے. وہ پھر بھی جیت ہی کی صورت میں آیا مسلمانوں کی. لیکن پہلے انہوں نے مسلمانوں کا جو پاور ہے وہ تسلیم تو کیا. اس سے پہلے تو وہ تیار ہی نہیں تھے بات کرنے کے لیے. آپ یہ سمجھے؟ تو اس کا مطلب دو پاورز میں جو رائیولز ہوں گے، پاور پیڈسٹل پہ برابر ہوں گے، وہ آپس میں عہد کرتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ میں کون مد مقابل ٹھہرے تو اس کے ساتھ کوئی عہد کرے؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اوفو بہدی اوفی بہدی کو، تو میرا وہ عہد پورا کرو میں تمہارا وہ عہد پورا کروں گا. ایسے لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ پاور کو اپنے اپنے پیڈسٹل پہ بنا رہے ہیں. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوتا ہے. وہ کسی انسان کو اگر ہدایت اور نبوت عطا کرتا ہے تو بڑا ہی فضل عطا کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے عہد سے تعبیر دیتے ہیں. میں نے تمہارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، جسے آگے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سورہ توبہ میں شاید، میں ابھی سکپ کر رہا ہوں وہ آیت کس سورہ میں ہے، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے عوض کہ میں انہیں جنت دوں. خرید لیے. یہاں فروغت کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، میں نے خرید لیے. اللہ تعالیٰ کوئی چیز خریدتا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قرضاً حسنہ دو. یہ اس الرحمن الرحیم جو سورہ فاتحہ گزرا اس کی ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے. اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحمان بڑا ہی رحیم ہے. ورنہ کون اللہ تعالیٰ کے مقابل ٹھہرے کہ اس سے عہد کرے؟ کس کی اوقات ہے کہ وہ اللہ سے عہد کرے؟ اللہ تو تنہا ہے، الصمد ہے. الصمد، ایبسلوٹ انڈیپینڈنٹ، ایبسلوٹ انکانسیکوینشل. ہم کانسیکوینسز میں جکڑے ہوئے ہیں. میں ڈیوائسز کا محتاج ہوں آپ کے سامنے بات کرنے کا، میں اپنے تھروٹ کا محتاج ہوں، میں اپنے گلے کا محتاج ہوں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ایبسلوٹ انڈیپینڈنٹ ہے. وہ اپنی ذات میں خود زندہ ہے، خود قائم ہے اپنی ذات کے اوپر. میری ہر ایک چیز کسی چیز کی محتاج ہوتی ہے. میں کانسیکوینسز میں جکڑا ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ الصمد ہے، ایبسلوٹلی انڈیپینڈنٹ، ایبسلوٹ انکانسیکوینشل. وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بے پایا رحمت ہے. وہ جب کسی ایمان والے کے ساتھ جو انسان اس کے اوپر ایمان لاتا ہے، کوئی گروہ اس کے اوپر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا. ورنہ وہ اس قابل نہیں کہ اللہ سے ایگریمنٹ کرے. یہ جان اللہ تعالیٰ کی، یہ ہمارا مال اللہ تعالیٰ کا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھے قرضاً حسنہ دو. ہم خود اونر نہیں اپنے آپ کے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تم سے یہ چیزیں خرید لی ہے، اور تمہیں ہر ایک جو تم اچھے کام کرتے ہو میرے سامنے ایک ریکارڈ مینٹین ہے، میں تمہیں وہ آ کے دوں گا، اس کا پھل دوں گا. اب پریشان نہ ہو، اب گھبراؤ نہیں اگر تمہاری محنتوں کا ظاہر کوئی رنگ نہیں آتا. ایک ایسی کرنسی ہے جو میں ریزرو رکھی ہے آپ کے لیے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تمہارے لیے کوئی خوف نہیں، تمہارے لیے کوئی حزن نہیں. تم کس چیز کا غم کرتے ہو؟ تمہارے لیے کس چیز کا خوف ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. تو میرا وہ عہد پورا کرو، میں تمہارا وہ عہد پورا کرتا ہوں. لیکن کون سا عہد؟ کیا ہے یہ عہد؟ کس چیز کا عہد؟ سب سے پہلا عہد وہ شریعت کا عہد جو ہر مسلمان امت اپنے اللہ سے کرتی ہے، چاہے وہ آج کی امت ہو چاہے وہ اس سے پہلے کوئی امت گزری ہو. جب شریعت، دیکھیں ہم جو اپنا ٹیسٹ، جو ہماری ٹیسٹ منی ہے نا، جو ہمارا ورڈ آف ٹیسٹ منی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. کس کے سامنے گواہی دیتا ہوں؟
اللہ کے سامنے, اس کائنات کے سامنے, اپنے وجود کے سامنے, مخلوق کے سامنے, یہ پوری کائنات میری گواہی پر گواہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد باندھ لیا. تو گویا جب شریعت اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو, کسی سویلائزیشن کو عطا کی, تو اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ سے عہد باندھ رہے ہیں, اس کو نبھانے کا عہد. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي, تم میرے وہ اس عہد کو پورا کرو. ان جنرل یہ تو شریعت کا عہد. لیکن جب ہم بنی اسرائیل کو مینشن کرتے ہیں, اس میں ایک مخصوص, حالانکہ وہ امپلائڈ ہے شریعت میں, یہ آگے والا جو میں عہد بولنے والا ہوں یہ امپلائڈ ہے, لیکن پھر بھی اس کو ایکسپلیسٹلی مینشن کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ بنی اسرائیل کے ساتھ اور جو بھی اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ یہ عہد بیان کرنا, سپریٹلی ایکسپلیسٹلی مینشن کرنا بہت ہی ضروری ہے. وہ کس چیز کا عہد ہے؟ کہ جو بھی پیغمبر آگے آنے والے ہیں ان پہ تم ایمان لے آؤ گے. اور یہ عہد تورات میں ایکسپلیسٹلی مینشن ہے. چیپٹر ڈیوٹرونومی ہے تورات میں ایک چیپٹر, اس میں یہ ہے. اور اگر آپ جنرل دیکھیں, سانگ آف شولومون میں ایز اے پروننسیشن لے رہا ہوں, اگر آپ انگلش میں پڑھیں گے تو سولومون آئے گا. سانگ آف شولومون, اس میں لفظ ہے محمدم, کہ آگے آنے والے ایک پیغمبر ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا. یہ محمدم جو لفظ ہے یہ پلورل اسٹیٹمنٹ میں ہے. دس از دا پلورل آف ریسپیکٹ. فار ایگزامپل جب بھی ہم کسی ریسپیکٹ پرسنالٹی کو انووک کرتے ہیں, اسے بیان کرتے ہیں, تو ہم اسے پلورل اسٹیٹ میں استعمال کرتے ہیں, یعنی ان کے نام کو پلورل اسٹیٹ میں ہم ویژولائز کرتے ہیں, اس کو بیان کرتے ہیں. تو محمدم سانگ آف شولومون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے, ایکسپلیسٹلی ہے. the one who is praised, the praised one. اور تورات میں چیپٹر ڈیوٹرونومی میں ایکسپلیسٹلی مینشن ہے, چیپٹر جینیسس میں بھی. اور اس سے پہلے جب ہمارا اورینٹیشن سیشن ہوا تھا قرآن کے بارے میں, درس قرآن کے بارے میں نے آپ کو اس ٹائم بتایا کیسے بائبل میں یہ ایکسپلیسٹلی مینشن ہے کہ میں آپ کو کچھ بولنے والا ہوں. I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. When he, the Spirit of truth, shall come, he shall guide you unto all truth. For you cannot bear them now. آپ ابھی تم وہ گریس اپ نہیں کر سکتے, جب وہ Spirit of truth آئے گا وہ تمہیں بتائے گا. یہ کس کے بارے میں پریڈکشنز ہو رہی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پریڈکشنز ہو رہی ہے, پروفیسیز ہو رہی ہے, ٹو بی مور اپروپریٹ. یعنی ان سے عہد لیا گیا جب بھی جو بھی کوئی پیغمبر آئے گا تم اس پہ ایمان لے آؤ. اور کیا قرآن کا یہ معجزہ ہے, آپ حیران ہو جائیں گے. یہ جو عہد ہے نا, لفظ عہد, وَأَوْفُوا بِعَهْدِي, جو عہد لفظ آیا ہے نا, عربک سویلائزیشن میں تورات کو عہد ہی کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کس ورڈ کا انتخاب کیا؟ اللہ اکبر. عربک سویلائزیشن جو ہے وہ جو تورات ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, اسے عہد ہی بولتی تھی. عہد القدیم لفظ بولتے تھے, عہد القدیم. وہ جب کوئی بھی فیصلہ کرتے تھے, کوئی بھی انہیں کچھ اسپرچوئل گائیڈنس کی ضرورت پڑتی تھی ربائز کے پاس, تو وہ بولتے تھے آپ کے عہد القدیم میں کیا مینشن ہے, ہمیں کوئی گائیڈنس دیجیے. وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بولتے ہی تھے عہد القدیم. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بھی چنا, عہد, کتنا ایکسپلیسٹلی مینشن کیا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, یہ اس چیز کا عہد تھا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عہد. جو تمہارے پاس پیغمبر آئیں گے ان پر تمہیں ایمان لے آنا ہے. اور اس کے جو میں نے ریفرنسز دیے, چیپٹر ڈیوٹرونومی, یہاں آپ جائیں گے سانگ آف شولومون میں. سانگ آف شولومون بائبل میں ہے اور یہ تورات میں ایکسپلیسٹلی مینشن ہے. تو تم میرا وہ عہد پورا کرو, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت, اس کی نبوت تسلیم کرو, ان کی بعثت کو سمجھو, ان کے مشن میں ان کے ہمسفر بنو. یہ ہے وہ عہد. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفی بعہدکم, میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا. اللہ تعالیٰ کیا وعدہ پورا کریں گے؟ تورات میں مینشن تھا, اور اس میں اس کی قرآن بھی وضاحت کرتا ہے, آگے آئے گا, یہ بالکل ایکسپلیسٹلی مینشن ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کیسے میں نے تمہیں تورات میں تم سے وعدہ لیا تھا, اور وہ قرآن میں یہ ورسز ہے, ایگزیکٹ ورسز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک پیغمبر اٹھانے والا ہوں بنی اسماعیل کے گروہ سے, بنی اسماعیل کی سویلائزیشن میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر اٹھانے والا ہوں, جس کے منہ میں اپنا کلام داخل کروں گا, یعنی وحی عطا کروں گا.
اور جو بھی مین کائنڈ ہے، جو بھی سویلائزیشن ہے، جو بھی مخلوق ہے، اس نبی پر ایمان لانا ان سب پر واجب ہوگا. یعنی وہ ختم نبوت کا تصور یہاں پہ آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بنی اسماعیل کے گروہ سے ایک ایسا عظیم الشان پیغمبر عطا کروں گا جن پہ ایمان لانا سارے مخلوقوں پر واجب ہے، فرض ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسی ورس میں کانسیکوینسز کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ کانسیکوینسز کیا ہوگا جب وہ اس پہ ایمان لے آئیں گے؟ میں ان کے گناہوں کو بخشوں گا، ان کی ذلت، ان کی رسوائی، ان کی مسکنت کو بدل دوں گا سربلندی سے. اور یہ دیکھیں کیا عہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہودیوں سے کہ اگر تم اس اللہ کے نبی، آخری نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہاری یہ جو پستی ہے، جو ذلت ہے، جو رسوائی ہے، جو تم دیکھ رہے ہو، جو تمہیں ہر کوئی آتا ہے تمہیں پیٹ کر جاتا ہے، تم نے اتنے سویلائزیشنل اتنے ٹائم میں آپ ڈائسپورا میں رہے، اس کو میں بدل دوں گا سر بلندی سے، تمہیں وہ مقام عطا کروں گا اگر تم، لیکن اس کی شرط ہے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ ہی بنو گے. تو یہ اللہ تعالیٰ وعدہ دے رہے ہیں. اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں دوہرا اجر دوں گا، یعنی آخرت کا اجر جنت کی شکل میں. دنیا میں تمہیں سرخرو کروں گا. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوں گے تم ہی سربلند رہو گے. اگر تم اس پہ ایمان لاؤ گے، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان لاؤ گے تو میں سربلندی عطا کروں گا. اور آخرت میں جنت، خالدین فیہا ابدا، اس جنت میں داخل کر دوں گا جو ہمیشہ کا عبور ہوگا تمہارے لیے. نہ کوئی وہاں پہ کوئی چیز کھٹکے گی، نہ کسی چیز کا غم ہوگا، نہ کسی چیز کا تصور ہوگا کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، تمہارے لیے کوئی ذلت ہے وہاں. دوہرا اجر دوں گا، دنیا میں سربلندی اور آخرت میں جنت. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ. ان کا وعدہ کیا ہے؟ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اختیار کرنا. اور اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں امت سے وعدہ کہ میں تمہارے وعدے کے بدلے اپنا وعدہ پورا کروں گا. وہ وعدہ کیا ہے؟ دنیا میں سربلندی اور آخرت میں جنت. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو. لیکن لفظ آیا ہے رہب، اس کا ایک لنگوسٹیکل میجرمنٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے. لنگوسٹیکل میجرمنٹ میں اس کو ڈرا کرنا بہت ہی ضروری ہے. لفظ آیا ہے رہب. دیکھیں عربی لغت میں، عربی زبان میں کسی بھی عظمت و جلالت کے تصور میں جو دل میں وہ کب کبھی پیدا ہوتی ہے، وہ لرزش پیدا ہوتی ہے کسی کے خوف سے، کسی کے جلال سے، کسی کے تصور سے، اس کے لیے عربی زبان میں رہبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. رہبت اسی سے نکلا ہے لفظ رہب. لیکن یہ قرآن میں جو خوف، رہب، ڈر، اس کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک تقوی، ایک خوف اور ایک رہب. رہب استعمال ہوا ہے. لیکن عموماً جب آپ دیکھیں گے رہب کا استعمال، یہ ہمیشہ قلب کے لیے استعمال ہوا ہے، ہارٹ کے لیے، قلب کے لیے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ یہاں پہ فوکس کیجئے گا جو میں بول رہا ہوں یہاں پہ اس ورڈ کو. اس ورڈ پہ فوکس کیجئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرحبون وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ ہی سے ڈرو. لیکن میں آپ کو بول رہا ہوں قرآن میں یہ 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں ڈر کے معنی: تقوی، خوف اور رہب. لیکن جب بھی رہب کا استعمال کریں گے آپ، یہ قلب کے لیے استعمال ہوتا ہے، قلب کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودی تھے نا، ان کو آخرت کے تصور سے، ان کو آخرت پہ ایمان تو تھا، ان کو نبوت کا تصور تو تھا، ان کو اللہ کا تصور تو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ آخرت کا خوف وہ دل سے نکل گیا تھا. یعنی آخرت میں ہمارا حساب کتاب ہوگا. یہ کہا بھی کرتے تھے نا اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی وہ بھی کم کلی، ہمارا مقدر ہی ہے جنت میں جانا. اگر ہم جائیں گے بھی جہنم وہ کم کلی لی، واپس ہی ہمیں جانا ہے پھر جنت میں. اللہ تعالیٰ لفظ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھے سے ڈرو. یعنی فرحبون جب بھی استعمال ہوتا ہے قلب کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ایک ڈیٹاکس پروگرام بتا رہے ہیں. کنسسٹنٹ فیئر کو جب بھی عربی لغت میں استعمال ہوتا ہے اسے رہب کا استعمال دیتے ہیں. کنسسٹنٹ فیئر یعنی اپنے دلوں کو دو ڈالو، ان ایموشنز کو باہر نکالو،
envy, animosity, jealousy, इनको बाहर निकालो. इसे शफकत के इसे शफकत से भर दो, इस दिल को शफकत से भर दो, रहम से भर दो, अल्लाह ताला के खौफ से भर दो. ये अल्लाह ताला इनके लिए एक डिटॉक्स प्रोग्राम बता रहे हैं. अब देखेंगे जब क्रिश्चियनिटी के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वादे पे पूरा आओ, वहां लफ्ज आया इत्तकिल्लाह, तकवा इख्तियार करो. वो उमूमन हार्ट के लिए इस्तेमाल होता है, सॉरी माइंड के लिए इस्तेमाल होता है. माइंड माइंड अंडरस्टैंडिंग में, इंटेलेक्ट में, थॉट प्रोसेस में, चीजों को समझने में. और आप ये देखें कितना अपोजिट है. आप ये समझे, यहां पे फोकस कीजिए आप. जो ये क्रिश्चियंस है ना, जब ये एक्सट्रीम पे चले गए थे, यानी इस डर में ये इतने एक्सट्रीम पे चले गए थे कि रहबानियत इख्तियार की थी. आप देखिए रहबानियत भी लफ्ज निकला है, वो जो रहबानियत का लफ्ज है वो भी निकला है रहब से, रहबानियत इख्तियार करना. वो अपने कल्ब पे इतना फोकस कर चुके थे कि एब्सोल्यूट एस्थीज्म को इख्तियार किया था. नहीं बस उन उन गुफाओं में जाओ, उस कंप्लीट आइसोलेशन में जाओ और अल्लाह ताला का डर इख्तियार करो. वो एक्सट्रीम में चले गए थे, लेकिन उनको किस चीज से रोका गया? इस एक्सट्रीमिज्म से रोका गया. और इत्तकिल्लाह के बारे में बताया, अपने माइंड को भी फोकस करो. क्या तुम इसलिए आए हो कि बस पहाड़ों में घुस जाओ और समाज से कोई लेना देना नहीं है आपको? और इनको बताया गया तुम समाज ही पे तो फोकस कर रहे हो, अपनी इमामत पे, अपने दबाव पे, अपनी वर्ल्ड ऑर्डर पे, लेकिन तुम्हारा कल्ब तो खोखला है. किस लिए करते हो? नियत खालिस है ही नहीं, सिर्फ दुनिया में दो दबदबा चाहिए. तो इसका मतलब अगर तुम चाहते हो पावर को इस्तेमाल करना, तुम तो बाई हुक और क्रुक इस्तेमाल कर लोगे. क्रिश्चियंस को बताया गया इत्तकिल्लाह, इस एक्सट्रीमिज्म से निकलो और समाज में जाओ, बैलेंस इख्तियार करो. इनको बोला तुमने तो समाज हुई को अपना इबादत समझ लिया, समाज ही के कॉन्सिक्वेंसेस में गिर पड़े, लेकिन अल्लाह ताला के लिए कि समाज को इख्तियार करना ये तुम्हारे दिल से चला गया. इसलिए तुम्हारे यहाँ जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे कॉन्सेप्ट खोखले हैं, इनका कोई माना नहीं है. तुम चाहते हो हमारा सिक्का जमना चाहिए बाय हुक और क्रुक, इसलिए लफ्ज आया फरहबून, कंसिस्टेंट फियर, मार फियर ऑफ हॉट. ये जो डर है, डर तुम्हारा, ये जो तुम्हारा कल्ब है, इस पे फोकस करो. ये जो अल्लाह ताला का तस्वुर है, ये अल्लाह ताला का खौफ है, इससे इसको अपने दिल में दाखिल करो. और क्रिश्चियंस को बताया गया इत्तकिल्लाह, ये तो रहबानियत इख्तियार की है तुम लोगों ने, यानी फरहबून की एक्सट्रीम फॉर्म में रहबानियत, उससे रुको, समाज में दाखिल हो जाओ. अल्लाह ताला को तस्वुर करो, लेकिन समाज में उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है. और यहूदियों को बताया गया तुम समाज ही में गिरे पड़े हो, समाज ही को अपना माबूद ठहरा लिया, इसलिए तुम्हारे यहां जस्टिस, इक्वालिटी, इसका कोई तस्वर नहीं. क्या अल्लाह ताला के मौजज़े हैं इस कुरान के. इसीलिए अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूं आपको, यूरोप के सारे सिविलाइजेशन का जो मेकअप है, जो उनके फेमस यूनिवर्सिटीज है, वहां पे इस लिंग्विस्टिकल मॉन्यूमेंट पे कितने सारे लोग ईमान ले आए. कुरान का अरबी होना, अरबी में होना और इन लफ्जों का इस्तेमाल करना, ये खुद में एक मौजज़ा है, ये खुद में एक लिंग्विस्टिकल मॉन्यूमेंट है. इसीलिए डॉक्टर कीथ मूर कहा करते थे, मैंने आपको ये बताया भी है, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड दैट अल्लाह, दिस कुरान इज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ गॉड. इस पे ईमान लाए के बगैर, इस पे ईमान लाने के बगैर हम रह नहीं सकते. हम कैसे तस्वुर कर सकते हैं अल्लाह ताला की किताब नहीं. परफेक्शन देखें आप, परफेक्शन, परफेक्शन वर्ड भी शर्मा जाता है जब कुरान की इस लिंग्विस्टिकल मॉन्यूमेंट को ड्रॉ करते हैं. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझी से डरो. समझ रहे हैं आप? अब लेकिन फरहबून का लफ्ज का हमने एक एनालिसिस किया, लेकिन ये वईया या फरहबून का मतलब क्या है? मुझी से डरो. वो किससे डरते थे? अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझी से डरो, सिर्फ मेरे महवर के इर्द गिर्द घूमो. फिर वो किस चीज से डरते थे? डरते थे कि ये सरदारी ना छिन जाए, ये जो हमारा इन्फ्लुएंस है ना समाज में, ये बरकरार रहना चाहिए. ये जो प्रेस्टिजियस पोजीशन है हमारी, लोग हमसे सवाल करते हैं कायनात के बारे में, आखिरत के बारे में, ये हमारा दबदबा जो है ये मेंटेन रहे. दुनिया की मोहब्बत, जिसे अल्लाह ताला फरमाते हैं इस मोहब्बत में इन्हें मैं और फिर धकेल देता हूं, फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, दफा जाओ इस दुनिया की मोहब्बत में, गिरे पड़े रहो. या महून, फिर अल्लाह ताला इस्तेमाल करता है इनके लिए लफ्ज, ये भटकते रहे अंधों की तरह, और दिल का अंधा. वरना उम्युन जो लफ्ज है वो आंखों का अंधा है, या महून दिल का अंधा, भटकते रहो अंधों की तरह, और वो भी दिल के अंधे. फरहबून,
یہ دل کے اندھے تھے گویا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ڈی ٹاکس پروگرام بتا رہا ہے. یا مہون کو ریپلیس کرو فرحبون سے. اللہ اکبر. کیا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. یا مہون کو ریپلیس کرو فرحبون سے. یا مہون میں گرے پڑے تھے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرحبون. اس ظلمت اندھیرے سے نکل جاؤ, نور کی طرف داخل ہو جاؤ. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. کس سے ڈرتے ہو؟ کہ دنیا کی یہ سرداری ختم چلی جائے, دنیا کا یہ دبدبہ چلا جائے, دنیا کی یہ شہرت چلی جائے, اس سے ڈرتے ہو؟ ڈرنے کا حق صرف ایک اللہ تعالیٰ کا ہے. اتق اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور اس کی ایکسٹریم فارم جب قلب کے لیے استعمال ہوا, وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. یعنی تمہیں ڈر ہے کہ ہمارا انفلوئنس نہ چلا جائے, یہ سوشل آرڈر جو ہم سماج پہ یہ دبدبہ بنا رہے ہیں, یہ ہم سے کوئی چھین نہ جائے. اس کو ریپلیس کر دو. کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے, اللہ تعالیٰ کے تصور سے, اللہ تعالیٰ کے خوف سے. پھر جا کے سماج عدل سے بھرے گا. مجھے یہ بتا دیں آپ, اگر اللہ تعالیٰ کا تصور نہ ہو کسی سیولائزیشن میں, کیوں میں کسی کا برا چاہوں, کیوں میں کسی کا خیر چاہوں؟ سوری, میں اگر ظاہری خیر چاہ سکتا ہوں تو لیگل مینز میں. مجھے اگر کوئی چوری کرتا ہوا نہ دیکھ لے تو اس کا مطلب میں چوری کروں گا. یہ لیگل باؤنڈز جو ہوتے ہیں یہ مجھے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ مجھے فزیکلی کوئی نہ دیکھ لے. پولیس کہاں سے دیکھ سکتی ہے؟ یہ جوڈیشری ہمیں کہاں تک دیکھ سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ لیگل مینز کے اوپر. لیکن ایک انسان اپنی فیملی میں ایموشنل کوریج نہیں کر رہا ہے, اپنی فیملی میں وہ ایموشنل گیپ کو فلفل نہیں کر رہا ہے. جاؤ بنا لو کیس جوڈیشری میں, ہمیں ایموشنلی وہ ایموشنل مینس ہمیں نہیں دے رہا ہے, یا ہمیں وہ محبت نہیں دے رہا ہے. آپ نے کوئی کیس سنا ہے آج تک؟ یہ ہم سے بات اچھے سے نہیں کرتا, زیادہ سے زیادہ یہ ہمارا نام نق جو ہمارا بیسک مینس ہے لائیولی ہوڈ کا, یہ ہمیں دے رہا ہے, اس کے اوپر کیس بنتے ہیں. لیکن جب تک آخرت کا تصور نہ ہوگا, اگر سماج ملحد ہو جائے, پھر وہ جسٹس کا تصور کرنے لگے, وہ ایک کھوکھلی بات ہے, وہ ایک کھوکھلی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی سیولائزیشن کا تصور کرنا یہ بے بنیاد ہے, بے بنیاد ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. تم کسی چیز سے نہ ڈرو, بس اللہ تعالیٰ کا تصور کرو. اب میرے بارے میں میرے اللہ کیا سوچتا ہے, چاہے وہ انفرادی ہو, اجتماعی ہو, اٹھتے بیٹھتے سماج میں, اپنے فیصلوں میں, بس یہ تصور کرو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. پھر جا کے تم اس پائے تکمیل تک پہنچ جاؤ گے, اس منصب تک پہنچ جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی سربلند کرے گا, اور آخرت میں ہے ہی تمہارے لیے سربلند. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہ تھا آج کا ایک تھوڑا بہت انٹروڈکشن رکوع کا بنی اسرائیل کے حوالے سے, اور اس میں ہم نے یہ ورس کو الحمدللہ کمپلیٹ کیا. باقی انشاءاللہ جو بھی ہوگا اگلے سیشن میں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ. اب اپنے سوال کر سکتے ہیں.